صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عید الفطر کا دن تھا۔ صبح سویرے تمام مسلمان اپنے مقدس تہوار کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مسرت و شادمانی کی فضا مدینہ پر چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے اور جوان اپنے عمدہ ترین لباس پہنے عیدگاہ کی جانب رواں تھے۔ بچے اپنے بزرگوں کے نزدیک عیدگاہ کے میدان میں کھیل رہے تھے۔ فضا خوشبودار لباس، بچوں کی آوازوں سے روح پرور، فرحت انگیز اور دلکش تھی۔ عید کی نماز ختم ہوئی۔ لڑکے اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے اپنے اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ اچانک میدان کے کونے میں تنے تنہا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک کمزور اور ناتواں لڑکے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کے قریب پہنچے، شفقت و محبت سے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا خاموش رہا۔ حضور نے اس کے بالوں میں شفقت سے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے فرمایا، میرے بچے، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لڑکے نے روتے ہوئے بتایا کہ ایک جنگ میں میرا باپ مارا گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی اور اس کے نئے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ آج سب لڑکے نئے نئے کپڑے پہن کر خوشی سے ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پہننے کو کوئی کپڑا، اور نہ پناہ کے لیے کوئی سایہ۔ لڑکے کی افسوسناک داستان سن کر حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر فرمایا، اگر میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن تو میرے بچے، کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ لڑکے نے فوراً خوشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آواز دی اور فرمایا، دیکھو یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اماں عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو نہلایا، نیا لباس پہنایا اور کھانا کھلانے کے بعد کہا، بیٹے تم باہر جاؤ اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلو جا کر، مگر دیکھو تھوڑی دیر بعد اپنے گھر واپس آ جانا۔ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا کہ انفرادیت سے آزاد ہو کر ہر کوئی اجتماعی ذہن کو بیدار کرے، اور یہی وہ طرز فکر ہے جس طرز فکر پر قائم رہ کر نوع انسانی کائنات کے اوپر حکمران بن سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مل کر رہنا رحمت ہے اور بٹ کر رہنا عذاب ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے، بلکہ دین اسلام کے تمام ارکان اجتماعیت کا درس دیتے ہیں۔ عید کے معنی خوشی کا وہ دن جو بار بار پلٹ کر آئے۔ اس کو عید الفطر اس لیے بھی کہتے ہیں چونکہ اس دن مسلمان فطرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر میں اپنے مرشد عظیم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور مجھے 100 روپے تنخواہ ملی، 10 روپے بھی اوپر نہیں ملے، میرے اخراجات بھی وہی ہیں، پھر یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ سب کے کپڑے بھی بن گئے، شیر خورما بھی بن گیا، بہت سے کام بھی ہو گئے، سب کو عیدی بھی دی۔ تو مرشد عظیم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے نظام میں ایک کیٹیگری مردان غیب کی ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسے ماحول کو تخلیق کر لے جس پر خوشی کا عنصر حاوی ہو تو خوشی کی ہر شے مہیا کر دی جائے گی، تاکہ کل کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ ہم تو خوش رہنا چاہتے تھے مگر اس لیے خوش نہ رہ سکے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ اللہ کا یہ نظام ایسا ہے کہ اس نظام کے تحت انسان کو ہر وہ شے فراہم کر دی جاتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ عید کے دنوں میں کسی بھی طبقے کا فرد ہو، سب کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوتی ہیں۔ اللہ نے کچھ ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ عید میں ہر ایک کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔
کوٹ مٹھن شریف میں ایک مجذوب تھے جو ہر آنے جانے والے سے ایک ہی سوال پوچھا کرتے تھے، عید ہو سی کداں، یعنی عید کب ہوگی۔ کچھ لوگ مجذوب کی بات انسنی کر دیتے اور کچھ مذاق اڑاتے گزر جاتے۔ ایک دن اللہ کے ولی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اس مجذوب نے ان کو دیکھ کر بھی وہی سوال دہرایا، عید ہو سی کداں۔ خواجہ غلام فرید صاحب حال بزرگ تھے، اس مجذوب کا سوال سن کر فرمایا، یار ملے جدا، جب محبوب ملے وہی عید کا دن ہے۔ یہ سنتے ہی اس مجذوب کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ مزید ترستی آنکھوں سے گویا ہوا، سرکار یار ملے کداں، یار کس طرح ملے گا؟ خواجہ غلام فرید نے فرمایا، میں مرے جدا، جب میں مرے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ مجذوب تڑپ کر روتے ہوئے عرض کرنے لگا، میں مرے کداں، یعنی میں کب مرے گی؟ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیار سے اسے تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، یار تکے جدا، جب محبوب ایک نظر دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ عید کے اس خوشیوں بھرے تہوار کے موقع پر ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے اور دوسروں کی غلطیاں اور قصور بھلا کر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔